بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ویلاگ آج ہم کریں گے جو شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم انزا میزائل سسٹم ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے اندر کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ بھی ہیں اور جو اس ویپن کو مزید کارآمد بناتی ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ویلاگ شروع کرنے سے پہلے ایک آپ سے معذرت کرنی ہے۔ وہ معذرت یہ ہے کہ آج کل آپ کو ہماری جو ویڈیوز ہیں ان میں کچھ تاخیر سے اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کچھ رمضان کی ٹائمنگز ہیں اور کچھ اور دیگر مسائل ہیں۔ بیسکلی کوئی ریکارڈنگ کے ٹائمنگز کے حوالے سے تھوڑا سا ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے، اس کے لیے معذرت۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور بجائیں اور اس پریس کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ویلیویبل کامنٹ ضرور کامنٹ باکس میں شروع کریں۔ جی فیصل، کیا ابھی پورٹیبل فضائی دفاعی نظام تیار ہو رہا ہے؟ یہ اس کی بیسک نئی جو سسٹم اس کے اندر انڈکٹ کیا جا رہا ہے یا اس کو فردر بہتر کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب، یہ بیسیکلی انزا جو ہے وہ ہے ہی مین پورٹیبل ایئر ڈیفنس سسٹم، جس کو ہم مین پیڈ کہتے ہیں۔ کم بلندی پہ جو فضائی دفاع ہے اس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کو کوٹا ریسرچ لیبارٹریز اور انسٹیٹیوٹ آف انڈسٹریل کنٹرول سسٹمز جو ہے IICS تیار کرتے ہیں۔ یہ میزائل جو ہے وہ کسی بھی جو طیارے ہیں ان کے ہیٹ سگنیچرز کے ذریعے ٹریک اور تباہ کرنے کے لیے انفراریڈ ہومنگ جو ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ بنیادی طور پر جو ہے وہ جیسے آپ کہہ لیں شولڈر ماؤنٹڈ جو ہے وہ فائر کیا جا سکتا ہے اس کو۔ تو شارٹ رینج انفراریڈ گائیڈڈ میزل ہیں بیسیکلی، اور اس کے 3 ورژنز جو ہیں وہ اب تک آ چکے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل ہم ضرور بتائیں گے۔ اب چوتھا ورژن جو ہے وہ بھی جو انزا MK4 ہے وہ بھی میدان میں آ چکا ہے، اور اس کے بعد MK5 کی طرف بھی جا رہے ہیں جو کہ جدید ترین جو ہے وہ شولڈر ماؤنٹڈ جو ہے وہ مین پیڈز ہوں گے۔ کم بلندی پر جو ہے وہ پرواز کرنے والے جتنے بھی آبجیکٹس ہیں، چاہے وہ ہیلی کاپٹرز ہیں، ایون لو فلائنگ فائٹر جیٹس ہیں، ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹس ہیں، ڈرونز ہیں، اور بعض صورتوں میں لوائٹرنگ منیشنز جو ہیں ان کو بھی ہٹ کرنے کے قابل جو ہے وہ اب بنایا جا رہا ہے۔ عموماً جو ہے اس کی رینج 4 سے 6 کلومیٹر ہے، اور 3 سے 4 کلومیٹر بلندی پہ جو ہے یہ اپنے اہداف کو نشانہ بناتا ہے۔ اور جدید ترین جو اس وقت انزا میزلز ہیں ان کے ورژنز بہتر سیکرز اور الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اور بنیادی طور پہ انزا جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ فائر اینڈ فرگیٹ سسٹم ہے، یعنی آپ فائر کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ خود ہی اپنے ہدف کے تک پہنچ کے اس کو تباہ کرتا ہے۔ خاص طور پہ اگلے مورچوں پہ جو آپ کی سپاہ ہے، پیادہ دستے یا انفینٹری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو موبائل یونٹس ہیں آپ کے، اور اہم تنصیبات کے جو تحفظ ہے جیسے ہوائی اڈے ہیں، بندرگاہیں ہیں اور باقی جو سلسلے ہیں، تو تینوں مسلح افواج جو ہے وہ پاکستان کی اس کو استعمال کر رہی ہیں۔ اور پاکستان کے جو ہم اس کو کہتے ہیں کہ لیئرڈ جو کمپریہنسو لیئرڈ انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے، کیونکہ یہ شارٹ رینج ایئر ڈیفنسز میں آتے ہیں جن کو ہم شوریڈز یا ویری شارٹ رینج وی شوریڈز ہم کہتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ ان کا شمار ہوتا ہے۔ بالکل، انزا میزائل اصل میں تینوں مسلح افواج بھی استعمال کر رہی ہیں، اور پاکستان آرمی اور پاک فضائیہ میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، جو کہ بڑا آبویس سی بات ہے۔ یہ کسی بھی حساس تنصیب، فوجی یا ہوائی اڈے، اسلحہ ڈیپوز اور دیگر جگہوں کے جو کہ انتہائی اہم دفاعی تنصیبات ہوتی ہیں اس کے دفاع کے لیے انتہائی مؤثر ہتھیار ہے، جبکہ پاک بحریہ میں پاک میرینز ساحلی بندرگاہوں اور حساس تنصیبات کے دفاع کے لیے بھی استعمال کر رہی ہیں۔ اگر ہم اس کی اوورآل کارکردگی کی بات کریں تو کارکردگی کے لحاظ سے انزا ایک انتہائی کارگر پوائنٹ آف ڈیفنس ہتھیار ہے، خاص طور پر میدان جنگ میں سرحدی علاقوں، ایئر بیسز، اہم تنصیبات، نیول پلیٹ فارمز کے قریب فضائی تحفظ کے لیے انتہائی کلیدی ہے۔ اچھا، اس کی موبلٹی جو ہے وہ تیز رد عمل اور کم لاگت اور اسے کم بلندی کے خطرات کے خلاف انتہائی مؤثر بناتی ہے، اور یہ بڑا جو اس کو آزمودہ قسم کا جو ہے وہ ہتھیار سمجھا جاتا ہے اور بڑا لیتھل بھی سمجھا جاتا ہے۔ تاہم تیز رفتار، بلند پرواز کرنے والے جدید لڑاکا ہتھیاروں، خاص طور پر 5th جنریشن فائٹر جیسی شدید الیکٹرک جیمنگ اور فلیئرز کے استعمال کے خلاف اس کی افادیت نسبتاً محدود ہوتی ہے۔ تھوڑا سا کنونشنل
کائنڈ آف ویپن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو اب جدید چیزیں جو مختلف میزائل سسٹمز کے اندر یا ڈیفنس سسٹمز کے اندر یوز ہو رہی ہیں وہ اس کے اندر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا وہ پرپس نہیں ہے جو دوسروں کا ہے. تو اگر اسی لیے اسے عموماً جو ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس کے لیول یا استعمال جو ہے نا وہ یا وی شراڈ کہتے ہیں جس کو، اس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان اور انڈیا کے مابین جو کارگل کی جنگ کے دوران انزا میزائل نے اس وقت شہرت حاصل کی جب اس کے ذریعے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے 2 انڈین طیارے MiG-21 اور MiG-27 جو ہیں وہ گرائے گئے. یہی وجہ تھی جس کے باعث 2002 میں ملیشیا نے پاکستان سے 100 انزا MK1 اور بعد 500 انزا MK2 مین پورٹیبل فضائی دفاعی نظام خریدے تھے. حال ہی میں کچھ دیگر ممالک نے بھی پاکستان سے انزا MK2 کے نظام کے حوالے سے بڑی تعداد میں فروخت کیا ہے. اس کے اوپر بھی آگے چل کر ہم بات کریں گے. یہ بنیادی طور پہ اس کی تھوڑی سی وہ ہسٹری اور اس کی اوورال کارکردگی تھی. فیصل، پورٹیبل فضائی دفاعی نظام تو اس کا کیا ہے، یہ کیا ویژن ہے اس کا، کس طرح تین ویژنز ہو چکے ہیں، ہوں جی شولڈر ماؤنٹیڈ، پھر دوسرا اور پھر اس کے بعد یہ، تو تیسرا ویژن کیا ہے، MK3 کیا ہے؟ اچھا، بیسیکلی عمران صاحب اس کی جو تینوں ورژنز ہیں ان کا بیسیکلی جو ویٹ ہے وہ 16.5 kg ہے، 16.5 kg، لینتھ 1.44 میٹرز ہے، ڈایا میٹر 7.2 سینٹی میٹر ہے، وار ہیڈ جو ہے وہ 55 کلو گرام جو ہے وہ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ 3 ورژنز کی میں بات کر رہا ہوں. اور جو انجن ہے وہ بیسیکلی راکٹ موٹر پہ جو ہے وہ منحصر ہے، جبکہ سپیڈ جو ہے وہ 600 میٹر پر سیکنڈ کے حساب سے ہے. تو پاکستان میں جو یہ 3 ویریئنٹس تیار کیے گئے ہیں، جن میں انزا MK1 جو ہے وہ 1990 میں جو سوویت اسٹیلا 2 جو اسی طرح کا ایک شولڈر ماؤنٹڈ جو ہے وہ مزل تھا، اور یا پھر SA-7 ہے، گریل SA-7 جو ہے، ان کے ڈیزائن پہ چین کی معاونت سے جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا. یہ آدھا کلو گرام کے قریب جو ہے وہ ہائی ایکسپلوزیو فریگمنٹیشن دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور 4.2 کلومیٹر اس کی رینج ہے، 2.3 کلومیٹر کی بلندی پر جو ہے وہ اس کو نشانہ بنا سکتا ہے. لیکن اب یہ بہت کم سروس میں رہ چکے ہیں. اس کا جو پہلا ورژن تھا وہ بیسیکلی انکولڈ پیسو انفرا ریڈ کے اوپر کام کرتا تھا. اس کی ہم تفصیل میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ اب وہ کیونکہ سروس میں نہیں ہے تو بہت کم ہے، تو اس کی زیادہ جو ہے وہ اب اہمیت نہیں ہے. جبکہ انزا MK2 جو ہے وہ آج بھی پاکستان کی مختلف مسلح افواج کی سروس میں موجود ہے. 3rd جنریشن پورٹیبل فضائی دفاعی نظام ہے جو چینی ساختہ QW1 جو ہے اس کی طرز پہ تیار کیا گیا. 1 کلو گرام یہ جو ہے وہ ہائی ایکسپلوزیو فریگمنٹیشن دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کولڈ انڈیم اینٹی مونائٹ سیکر کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتا ہے، اور پروپورشنل نیویگیشن جو ہے اس کے ذریعے آگے بڑھتا ہے. جبکہ ہدف اور فلیئرز جو ہے اس میں تمیز کر سکتا ہے. یعنی کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ فائٹر جیٹس اپنے فلیئرز چھوڑتے ہیں، جسٹ ڈیکوائے ایک ہوتا ہے تاکہ اس کو جو ہے وہ کوئی بھی میزل آ رہا ہے تو اس کو ڈی ٹریک کیا جا سکے. تو لیکن یہ ان کو سمجھ کے ہدف کا تعاقب کرتا ہے، اور یہ برق رفتار تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر اپنے جو ہے وہ ہدف کو نشانہ بناتا ہے. 4 کلومیٹر بلندی پہ تقریباً ہر قسم کے جو ایریل تھریٹس ہیں ان کے خلاف یہ بہترین اور مؤثر ہے. لیکن انزا سوئم جو ہے یعنی کہ انزا MK3 اب وہ انتہائی جدید ترین ورژن ہے. یہ چین کے QW2 یا روسی اگلا جو لیٹسٹ جو ہے شولڈر ماؤنٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں ان سے یہ مطابقت رکھتا ہے، اور 1.5 کلو گرام کے قریب ہائی ایکسپلوزیو جو فریگمنٹیشن دھماکہ خیز مواد ہے وہ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. بہترین جو ڈیول بینڈ انفرا ریڈ سینسر کے ساتھ ہے، اور یہ اس کو جو ہے نا وہ باقی جو گزشتہ MK2 اور MK1 ورژنز تھے ان سے زیادہ ممتاز بناتے ہیں، کیونکہ ہدف جو ہے اس کے جو ہیٹ سگنیچرز ہیں ان کی فوری جانچ کر کے یہ فلیئرز کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے. اور اسی طرح آل ایسپیکٹ کی اس کی صلاحیت ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ جو آفٹر برنر ہے جہاز کا جو انجن ہے اس کی ہیٹ کے اوپر جو ہے وہ ہیٹ سگنیچرز پہ یہ جائے گا، بلکہ جہاز کو کسی بھی جانب سے یا ہیلی کاپٹرز ہیں یا کوئی بھی ہیں کسی بھی جانب سے ہٹ کر سکتا ہے. انزا MK3 جو ہے وہ اس میں بہتر انفراریڈ سینسرز بھی موجود ہیں، الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز ہیں کہ اگر اس کو جیمنگ
اس کے اوپر کی جائے تو یہ اس جیمنگ کو ختم کر سکتا ہے، دشمن کے جو میزائل دفاعی نظام ہے اور الیکٹرانک حملے ہیں ان کو ناکام بنا سکتا ہے، اور اس کی رینج 5 سے 6 کلومیٹر ہے، 4 کلومیٹر اس کی بلندی ہے، جبکہ انزا مارک 3 جو وہیکل ماؤنٹڈ جو ورژن ہے، کیونکہ اس کو کسی بختر بند گاڑی یا جیپ کے اوپر بھی ماؤنٹ کیا جا سکتا ہے، تو یہ موبائل ایئر ڈیفنس سسٹم کا کام دیتا ہے، اور تیز رفتار ظاہر نقل و حرکت ہو جاتی ہے، زیادہ میزائل جو ہے وہ لے جائے جا سکتے ہیں، ایک بندہ تو ایک ہی میزائل جو ہے وہ ایک ہی سسٹم کو کیری کر سکے گا، تو اہداف کی بروقت اور برق رفتار نشاندہی لاک کرنے کی صلاحیت اس وقت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کو بیشتر جو جگہوں پہ اس کو جدید جو ریڈار اور آپٹیکل ٹریکنگ نظام ہے ان کے ساتھ بھی منسلک کیا گیا ہے، جس سے آپریشنل صلاحیتیں جو ہیں وہ کافی حد تک بڑھ چکی ہیں۔ اب یقیناً جو ہے ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ جی جدید ترین جو جنگی ماحول ہے اس میں انزا میزائل جو ہے وہ کتنا مؤثر ہے، اور اس کو مؤثر رکھنے کے لیے یقینی طور پہ جو ملٹی اسپیکٹرل یا امیجنگ انفراریڈ سیکرز ہیں ان کی شمولیت بڑی ناگزیر ہے، بالکل درست، مضبوط الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز ہونے چاہیے، اینٹی جیمنگ صلاحیت اور نیٹ ورک سینٹرک انٹیگریشن جو ہے، جیسے ریڈارز ہیں آپ کے مختلف جو ہے وہ ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹمز ہیں، اور اسی کے ساتھ ڈیٹا لنک ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے اس کو کیوں کر کے لانچ کیا جائے، تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ اور اب آپ کو جو ہے اسی طرح کچھ اور چیزیں جیسے انفراریڈ سگنیچرز ہیں، ان ایسے ڈرونز جو ہیں ان کے خلاف اس کی بہتر سینسٹیوٹی ہونی چاہیے، جس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ جو ٹارگٹ ڈسکرمنیشن ہے وہ بھی اس کے اندر ہونی چاہیے، بالکل درست بات ہے، محدود حد تک جو ہے وہ رینج اور آلٹیچیوڈ جو ہے اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، جو ہائبرڈ اینٹی ڈرون آپریشنز ہیں جس میں ظاہر ہے ریڈیو فریکوینسی جیمنگ ہے یا ہارڈ کل ہے، تو اس کے حوالے سے بھی اس میں کچھ چیزیں شامل ہونی چاہیے، اور جدید الیکٹرانک وارفیئر اور ڈرون ماحول میں اس کو مؤثر بنایا جانا چاہیے۔ تو آپ کے لیے یہ جان کے خوشی ہوگی کہ جو انزا MK4 ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس میں سے بیشتر خصوصیات جو ہیں وہ موجود ہیں، یہ بھی 6 کلومیٹر جو ہے تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے، اینٹی جیمنگ اس کے اندر ایبلٹی موجود ہے، لیٹسٹ جو الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز ہیں اس میں موجود ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ بہترین سیکر کے ساتھ ہے، جبکہ اس کی سپیڈ میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا، اور پھر 19 کلو گرام جو ہے اس کا اوور آل وزن ہے، تو یہ زیادہ پے لوڈ لے کے جو ہے وہ جا سکتا ہے، اس کا وارڈ بہتر ہے، پہلے اگر ہم کہیں کہ 1.5 kg تو اب 2-2.5 kg 3 kg تک جو ہے وہ وارڈ بھی لے کے جا سکتا ہے۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ جو انزا MK3 ہے اس کی بھی ڈیمانڈ اس وقت کافی ہے، خاص طور پہ افریقی ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، جس میں سوڈان، لیبیا، صومالیہ اور ایتھوپیا شامل ہیں، اور دیگر ممالک بھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب انزا MK4 جو ہے، جو کہ بیسیکلی اس کو پہلی دفعہ 2023-24 میں جو ہے وہ سامنے لایا گیا تھا، اور اب اس کے جو ورژنز ہیں وہ بڑے لیٹسٹ ہیں، اور اب ہم جا رہے ہیں انزا MK5 کے اوپر، جو جس کی سپیڈ، جس کی رینج، اور یہ جو مختلف جو ڈرونز ہیں، خاص طور پہ جیسے انمینڈ کامبیٹ ایریل وہیکلز ہیں، انمینڈ ایریل وہیکلز ہیں جو سرویلنس اور نگرانی کے لیے اور جاسوسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طرح کمیکازی ڈرونز ہیں اور دیگر ہیں، ایون FPV ڈرونز، لیکن FPV ڈرونز کے لیے سب سے بیسٹ چیز جو ہے وہ ریڈیو فریکوینسی کے اوپر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سافٹ قسم کی جو جیمنگ ہے، سافٹ کل ہے یا جیمنگ ہے، یہ میرے خیال میں سپوفنگ اور اس طرح کی یہ چیزیں زیادہ ضروری ہیں۔ تو پاکستان اس وقت جو ہے وہ MK4 کو پچ کر چکا ہے، اور MK5 کی طرف انشاءاللہ انزا MK5 کی طرف جا رہا ہے۔ اب بالکل ایک ڈیفنس انڈسٹری کے اندر پاکستان کی جو ڈیفنس پروڈکشن کی اگر ہم بات کریں تو ایک ترقی کا اور اس کا جو عمل ہے، جدید سے جدید ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن کا عمل جو ہے نا وہ مسلسل جاری ہے، جو کہ پاکستان کے مضبوط دفاع کے لیے ضروری بھی ہے اور خوشائند بھی ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ سے معذرت ویڈیوز کے ڈیلے سے اپلوڈ ہونے کے لیے، وہ تقریباً وہ رمضان میں کچھ یہ پرابلمز رہیں گی، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تھینک یو ویری مچ، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ خدا حافظ۔